السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ وقد جاء في الحديث عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ہمارے لیے یہ سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا، اور اس مہینے میں ہماری کوششیں ہوتی آ رہی ہے، اور بقیہ دنوں میں جو اس مہینے کا بہت ہی اہم عشرہ ہوتا ہے، اس کی کوشش کی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہماری نیت مضبوط ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس اللہ نے یہ بابرکت مہینہ بھی دیا اور ہمیں اچھی صحت کے ساتھ اس مہینہ سے استفادہ کا موقع بھی دیا۔ اس مہینے کے تعلق سے جو بھی باتیں ہونی چاہیے، آپ کے مستقل جو خطیب ہیں رمضان کے مہینے کے لیے جو فکس ہے، ماشاءاللہ انہوں نے حتی المقدور آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت ہلکا اشارہ کر کے ہمارے مستقبل اور موجودہ وقت میں جو بہتر ہو سکتا ہے، ہم وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق اور صحیح کہنے کی توفیق دے، اور ہم سارے بھائی اس پر غور و فکر کر کے عملی جمع پہنا سکے، اس کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر انسان کو دو چیزوں کی خواہش عموماً ہوتی ہے۔ ایک نمبر خوشحالی، ہماری زندگی خوشگوار کیسے بنے، ہم تنگی کے شکار، فقہ کشی کے شکار نہ بنے، ہمارے ساتھ آزمائشیں نہ ہوں۔ اور دوسری خواہش ہوتی ہے ہماری عمر، لائف لانگ کیسے ہو، لمبی عمر کیسے ہو۔ ہر انسان خوشحالی چاہتے ہیں اور لمبی عمر بھی چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو صحیح ترین روایت ہے، سنن کی کئی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، بالخصوص ترمذی شریف میں تو ہے ہی۔ انسان کو خوشحالی کیسے ملے گی اور لمبی عمر کی امید کی جا سکتی ہے یا نہیں، حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے،
وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، انسان کے قضا میں، قدر میں، نصیب میں کوئی چیز ہے جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے، انسان اسے پسند نہیں کرتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہو، جسم میں بیماری ہو، معیشت میں تنگ دستی ہو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ قسمت میں گھیری ہوئی ہے، منڈلا رہی ہے، تو اس چیز کو بدلنے کے لیے، اس چیز کو دفع کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے دعا کا اہتمام کرو، دعائیں کیا کرو اللہ رب العالمین سے، جو آپ کو پریشانی دکھ رہی ہے، جو آپ کو مجبوری ستا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجیے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قضا میں یہ جو پریشانی دکھ رہی ہے اللہ اسے بدل دے گا۔ تو دعا کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ قضا میں بھی رد و بدل یہ دعا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو ہماری جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہماری خواہش ایک اچھی خوشگوار زندگی کی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کرنے کا حکم دیا؟ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ بالخصوص ایک دعا ہوتی ہے نماز کے اندر، اس میں دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی پوری لائف بنانے والی ہے، بہت مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے۔ شاید کئی سال پہلے آپ لوگوں کو میں نے اس کا خلاصہ کیا یا نہیں کیا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں کہ اگر اس دعا کو سمجھ کر کے دل کی گہرائی سے اگر پڑھی جائے اور رب اسے اگر قبول فرما لے، نماز کے اندر کی دعائیں تو بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ انسان کی جتنی پریشانیاں عموماً ہو سکتی ہے اس کا حل بتایا گیا ہے اس دعا میں۔ جیسے دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کیا، پھر بیٹھتے ہیں، اور دوسرا سجدہ میں جانے سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں بیٹھ کے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ کی مغفرت حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہر انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہے، تو انسان سے پہلی فرصت میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں مانگنے کا اس میں درس دیا ہے، تو پہلی فرصت میں کہا کہ تم یہ کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہمارے گناہ سے، ہماری خطا سے اللہ کو جو ناراضگی تھی، جو غضب تھا، جب ہم نے معافی مانگ لی اور ہماری مغفرت ہو گئی، تو اب اللہ رب العالمین سے دوسرا ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، تو اللہ خوش ہو گیا، ہمیں معاف کر دیا، تو اب وہ اللہ ہمیں دے سکتا ہے۔ تو پہلے تم معافی مانگ لو، جب معافی مل گئی تو جو مانگو گے وہ پاؤ گے، اور کوئی ناراض پہلے سے ہے اس سے آپ کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کو ملے گا؟ تو پہلے آپ معافی مانگو۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے کہا کہ آپ اللہ سے معافی مانگو۔ اب جب معافی آپ کی طلب ہو گئی تو دوسری فریاد رکھو، دوسری درخواست پیش کرو، وارحمنی، اے اللہ اب تو مجھ پر رحم فرما۔
میرے دنیا میں کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کو دور کر اپنی رحمت سے، آخرت میں کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی تو اس میں بھی تو اپنی رحمت سے ہم کو نجات دے، تو اس میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب ہمیں تیری رحمت چاہیے۔ تو مغفرت ہو گئی، اب اللہ سے کہیں کی بھی رحمت آپ مانگ سکتے۔ تو دوسری درخواست، تو مجھ پر رحم فرما۔ اور جب مغفرت ہو گئی، رحمت ہو گئی، تو اللہ رب العالمین سے تیسری درخواست رکھو، وحدنی، اے اللہ دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے، تیری عبادات کرنے کے لیے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نیک کاموں سے روکنے کے لیے، دنیا میں ساری الجھنیں ہیں ہمیں الجھانے کے لیے، تو جیسے ہم سارے الجھنوں سے بچ کر، شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر سیدھی راہ پر چل سکے، اس کی توفیق دے، وحدنی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی کئی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کی طرف ہم کو رہنمائی فرما۔ اور اس میں بھی آپ سے کہا وحدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے کہ ہم شیطان سے بھی بچ سکے، دنیا کے ٹینشن اور الجھنوں سے بھی ہم محفوظ رہ سکے، تو مجھے ہدایت دے۔ غور کیجیے، چوتھی درخواست یہ رکھو، وعافنی، اے اللہ تو ہمیں عافیت کی زندگی دے، امن سکون کی زندگی دے۔ تو امن سکون کی زندگی کا بھی مطالبہ ہو گیا، اور ہر انسان کو خوشحال رہنے کے لیے روزی اور مال کی ضرورت پڑتی ہے، کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے، دولت کی ضرورت پڑتی ہے، گاڑی گھوڑا بنگلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آخر میں یہ سب چیزیں مانگنے کے بعد میرے نبی نے دیکھا کہ میری امت کو مال کی بھی فکر ہوگی، رزق کی فکر ہوگی، تو آخر میں کہا کہ تم مال بھی مانگ لو اللہ رب العالمین سے اسی دعا میں، اور کہا وارزقنی، اے اللہ تم مجھے رزق عطا فرما، کسی کا محتاج مت بنا، مجھے خوشحالی کی زندگی دے، روزی کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی ہو مجھے رزق سے بھی تو مالا مال فرما۔ تو جتنی پریشانیاں ہو سکتی ہے اس دعا میں ایک طرح سے آپ کو حل بتا دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ رب العالمین کو عبادت کا جس طرح حکم دیا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کو تم اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ کھٹکا لاحق ہو جائے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اتنا یقین مان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس دعا میں جب آپ کی زبان سے یہ دعا نکلے تو دل میں یہ تصور رہے کہ میں اللہ کو دور نہیں مانگتا ہوں، اللہ کو نزدیک سے میں مانگ رہا ہوں، موبائل کے ذریعے سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں لیٹر درخواست لکھ کر کے کسی سے بھیج کر کے نہیں مانگ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ کو سامنے پا کر کے اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ گویا آپ کا دل اور اللہ کا معاملہ آپ کے تصور میں جیسے بالکل آمنے سامنے ہو، تو میں اللہ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ یقین مانیے اللہ رب العالمین ایسے دل حاضری کے ساتھ جو بندہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی درخواست کو منظور کر لیتا ہے، اس کی فریاد کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ دعا سے قضا میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی پریشانیاں الجھنیں جو ہوتی ہے اس دعا سے کیا ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعائیں ہمیں سکھائی ہے، ہر چیز کی
آپ کے بدن ہاتھ میں درد ہے، تکلیف ہے، بخار ہو رہا ہے، دانے پھنسی آ رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو۔ شیطان بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھ کے جاؤ گے تو اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھو۔ یعنی کون سا وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دعا نہیں سکھائی ہے؟ پوری زندگی میں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے بھی ہو دعا ہی دعا سکھائی ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، سونے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو۔ اللہ اکبر! کسی بلندی پہ چڑھو تو یہ پڑھو، بلندی سے نیچے اتر رہے ہو تو یہ پڑھو۔ کون سا وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ کو دعا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ اور رب کو بندوں کی دعا بہت پسند ہے۔ بندے اللہ سے دعا کرے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ سب سے پہلے آپ دعا کا معنی سمجھے تو آپ کو بھی پسند آئے گی۔ دعا کا معنی کیا ہے بولیے؟ دعا کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، پکارنا، بلانا، اپلیکیشن دینا۔ تو لوگ درخواست تو کس کو دیتا ہے؟ پکارتا کس کو ہے؟ ایک مسجد کے امام صاحب ہے اور مسجد کے ایک صدر صاحب ہے۔ اگر صدر صاحب 5 دن نہیں رہیں گے گاؤں میں یا مسجد میں نہیں آئیں گے تو امام صاحب کو درخواست دینی پڑے گی چھٹی کے لیے؟ صدر صاحب کو درخواست دینی پڑے گی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، اونچے پوسٹ میں۔ اگر امام صاحب کو ایک دن غیر حاضری ہوگی، منگلور جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم آج نہیں رہیں گے، تو ان کو درخواست دینی پڑے گی، چھٹی لینی پڑے گی۔ کیوں؟ یہ نیچے میں ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو یہ درخواست چھوٹے جو ہے وہ بڑے کو دیتے ہیں۔ دعا یہ درخواست ہے، دعا یہ پکارنا ہے، اپلیکیشن دینا ہے۔ تو یہ کس کو درخواست دی جاتی ہے؟ جو بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس بات کا اقرار ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا تسلیم کر رہے ہیں، ہم غلامیت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرے حکم اور قانون کو مان کر چلتا ہوں۔ یعنی ایک طرح سے عبدیت، اطاعت، غلامی، یہ سب کچھ سمجھ لیجیے اس کا اقرار ہو رہا ہے۔ تو جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے بڑا مانا، اس کے اندر غرور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری پکار سے، میری عبادت سے اپنے میں ذلت محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ کر کے مجھے نہیں پکارتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، دیکھیے الدعاء هو العبادہ، ہم لوگ پڑھے ایک حدیث میں سنے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ یہاں دعا کا ذکر کیا پہلے اللہ رب العالمین نے، ادعونی، مجھے پکارو، اور دوسری جگہ عبادتی کہا ہے۔ تو یہاں عبادت سے معنی دعا ہی ہے، جو مجھے پکارنے سے روگردانی کرتا ہے، تکبر ظاہر کرتا ہے، تو اللہ اس کو
وہ تکبر پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو وہ ذلیل کر دے گا. یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے مانگنے جاؤں گا، اس میں میری بے عزتی ہے، میری ذلت ہے، میری رسوائی، میں کیوں مانگنے جاؤں گا اس کے پاس. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنے میں تم بے عزتی محسوس کرتے ہو، ذلت محسوس کرتے ہو، تو تم کو اچھی طرح سے میں ذلیل کروں گا جہنم میں داخل کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر دعائیں سکھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، جہاں پکارو گے پاؤ گے. جتنی پریشانی میں لاحق ہو اللہ کو یاد کرو، وہی تمہاری پکار سننے والا ہے، وہی تمہاری فریاد سننے والا ہے. دوسرے کو پکارو گے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہاری دعا وہ سن بھی نہیں سکتا ہے، اگر سن بھی لے گا تو تمہارا کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح میرے پاس محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے میرا، تو وہ تیری درخواست کیا وہ پوری کرے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ جو کسی پریشان حال انسان کی پریشانی کے وقت اس کی فریاد کو سن لے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غلام سمجھے، نوکر سمجھے، اپنی عبدیت کا اقرار کرے اور مجھے بڑا تسلیم کر کے اپنی ضرورت کے وقت کو مجھے پکارے، میں اس کے پکار کو سنوں گا. گویا دعا کا نام میں یہ رکھ سکتا ہوں، آپ کو شاید فٹ ہو یا نہ ہو، لیکن میں تو اس کو بالکل فٹ پاتا ہوں کہ دعا کا نام اگر موجودہ وقت میں نیٹ کا نام دے دیا جائے تو غلط نہیں لگ رہا ہے مجھے. نیٹ کا نام اگر دے دیا جائے دعا کا تو مجھے غلط نہیں دکھ رہا ہے. یعنی اللہ اور بندہ کے درمیان کنیکشن رکھنے کے لیے یہ دعا ایک نیٹ کا کام کر رہی ہے. جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر اس موبائل میں آپ 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر بیٹھنا ہو جائے اور آپ کے موبائل میں اگر نیٹ نہ رہے تو آپ کو کس طرح سے بے چینی لگتی ہے بتائیے. تو کہیں اگر فون کرنا ہے تو باہر بھاگنا پڑتا ہے، بار بار موبائل نکال کر کے ادھر ادھر کرتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے اگر نیٹ نہ رہے آپ کے موبائل میں تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. تو اللہ اور بندوں کے درمیان اسی طرح سے اگر دعا کا سلسلہ بند ہو جائے تو گویا کہ ایک نیٹ بند ہو گیا ہے. بندہ تو غافل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ سے نیٹ کیوں غائب ہو گیا. وہ اللہ یاد کرتا ہے آپ کو، یہ نیٹ میں کیوں نہیں ہے، اس کا ٹاور کیوں بھاگ گیا ہے. اللہ آواز دیتا ہے بار بار، رات کو بھی اٹھ کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں گا، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں گا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں گا. ہم سے زیادہ اللہ رب العالمین بندوں کے نیٹ سے جڑ کر رہنا پسند کرتا ہے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسی جگہ نہ جائے کہ اس کا نیٹ بند ہو جائے، اینی ٹائم وہ نیٹ میں رہے، ٹاور میں رہے. تو یہ ایک نیٹ کا کام کر رہا ہے موبائل. تو دعا کے تعلق سے میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کیا کہ یہ کیا کام کرتی ہے دعا. ہماری پریشانی، ہماری تکلیف، ہماری فقاکشی، ہماری مفلسی، ہماری تنگدستی، ہماری جو بھی کمیاں ہوتی ہیں جس سے ہم کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کا سہارا لیجئے. انشاءاللہ آپ کے قضا میں ہے بھی تو اسے تبدیل کر دی جائے گی. آپ کو تھوڑا بہت
ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ قضا کی بات، تقدیر کی بات اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو قضا میں محدثین نے دو قسم کے قضا بتایا ہے، دو قسم کی تقدیر بتائی ہے۔ ایک کا نام دیا ہے قضائے مبرم اور ایک کا نام دیا ہے قضائے معلق۔ تقدیر کی دو قسم بتائی، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ مبرم کے معنی وہ ہیں جو لوح محفوظ میں ہے، جو فکس ہے، اور معلق کے معنی ہوتا ہے فرشتوں کے اختیار میں اللہ رب العالمین نے کچھ ذوق کے رکھا ہے۔ یہ تقدیر معلق ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اس میں اس کے اندر تبدیلی اور رد و بدل ہو سکتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے جو محدثین نے قسم بتایا، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کوئی قسم نہیں بتایا گیا، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ۔ اللہ کے پاس اصل کتاب ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، اصل کتاب ہے۔ وہ اس اصل کتاب میں بندوں کے بارے میں جو کچھ بھی ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ چاہے تو اس کو برقرار بھی رکھے یا چاہے اس میں کچھ مٹا بھی دے، گھٹا بھی دے، اللہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ تو یہ آیت عام ہے کہ اللہ خود مختار کل ہے، وہ چاہے تو اس میں ترمیم کر سکتا ہے۔ یہ آیت مطلق ہے، لیکن محدثین نے یہ جو بتایا اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق جو فرشتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب آئیے دعا سے تو تقدیر کی تبدیلی آپ سنیں۔ عمر کی زیادتی کی جو خواہش ہوتی ہے کہ ہر انسان چاہتے ہیں کہ ہم 80 سال کی زندگی ملے، ہم کو 90 سال کی ملے، 100 سال کی ملے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو کیا آپ کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے، ایج بڑھ سکتی ہے؟ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنجائش ہے۔ اب گنجائش ہے تو کرنا کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ کوئی اگر عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، آج آدھار کارڈ میں کتنے لوگ عمر بڑھا لیتے، بڑھاتے کہ نہیں؟ آدھار کارڈ میں ابھی 25 سال کا لڑکا ہے، اچھی جاب کی بات آ رہی ہے، لیکن 30 سال سے کم میں اس کو وہ جاب ملنے والا نہیں ہے، تو اب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایج بڑھ جائے، وہ بڑھ جائے۔ یہاں بھی لوگ بڑھا رہے ہیں، گھٹا رہے آدھار کارڈ میں۔ جب ہم کمپیوٹر مشین سے اپنی عمر گھٹا بڑھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو عمر دینے والا ہے، کیا اس میں ہم یقین نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو بڑھا بھی دے؟ تو وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ آپ نیکی کا کام کیجئے، آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اضافہ نہیں کر سکتا ہے سوائے بر کے۔ نیکی کا کام آپ کرتے جائیے تو نیکی سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محدثین تصریح میں لکھتے ہیں اگر اس کی عمر ایک عموماً 40 سال کی اگر فکس ہے، لیکن وہ بندہ حج اور عمرہ نہ کرنے میں اس کی عمر 40 سال ہے، اگر وہ حج اور عمرہ کر لیتا ہے تو 40 سے اس کی عمر 60 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین جب کسی انسان کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ نیک ہے اور یہ مکرم بندہ ہے، اس کی اچھی شناخت اور اچھے اللہ والے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے،
تو اللہ رب العالمین اس کی اچھائیوں اور نیکیوں کے بدولت جو ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ تمہارے جیسے انسان کی ضرورت بھی ہے کہ لوگ دیکھیں اللہ والا انسان کیسا ہونا چاہیے، تم سے سبق حاصل کریں، تم سے عبرت حاصل کریں، تم سے نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ ایک طرح سے کچھ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن رہے ہیں، نمونہ بن رہے ہیں۔ یار وہ بھی ایک مسلمان بھائی ہے، اس کا بھی گھر سنسار ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، پھر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے نیک کام اس سے ہو رہے ہیں، اور میں کتنا بد نصیب ہوں جو مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو آپ نیک کام کیجیے زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہونے کی امید رکھیے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اب نیکی کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کیجیے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ یہ حسن سلوک سے، صلہ رحمی سے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کثرت سے آپ کیجیے، آپ کی عمر میں اضافہ ہونے کا چانس ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات رکھی کہ موت ہر کوئی جلدی پسند نہیں کرتا ہے، اور آج تو اور زیادہ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دنیا سے زیادہ آخرت میں آرام ہے، وہ بھی تو دنیا چھوڑ کر جانا پسند نہیں کیے تھے۔ موت کا فرشتہ آیا تو انہیں ایک تھپڑ مار کے آنکھ ہی پھوڑ دی، سنے ہیں نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے موت کا فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ جا کے بتایا کہ میں تمہارے لیے موت لے کر کے آیا ہوں، اب تم کو یہاں سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرے پاس موت لے کے آیا ہے؟ جلال میں آ گئے اور ایک تھپڑ، ایک گھوسا مارا، آنکھ پھوڑ دی۔ اب وہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ رہا ہے، کہا کہ ایسے جلالی بندہ کے پاس بھیج دیا تو نے، وہ تو موت کا نام سنتے ہی دیکھے میرا کیا حال کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی، اور پھر دوبارہ بھیجا اور کہا کہ جا پوچھو، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے تو کتنی لمبی عمر چاہتا ہے، کب تک زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اس سے کہو کہ ایک بیل کے پشت میں اپنا ہاتھ رکھے گا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا، ایک ایک بال کے عوض میں 1 سال کی عمر ہوگی۔ ہمارے سر کا بال کتنا ہوتا ہے؟ ہمارا بال کتنا موٹا موٹا ہوتا ہے، لیکن بیل کا بال کتنا باریک ہوتا ہے اور کتنا گھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ایک بیل کے پیٹھ میں اگر ایک ہاتھ رکھ دیجئے گا تو پتہ نہیں لاکھوں میں نہ کروڑوں میں وہ بال ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا، ایک ایک بال کے عوض میں 1 سال کی عمر اس کی ہوگی۔ وہ آیا، آ کر کے بتایا ایسے ایسی بات ہے۔ کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر مرنا ہوگا۔ تو کہا اس کے بعد جب پھر مجھے مرنا ہی ہے تو آپ یہ مارو، جب مجھے موت سے بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، مرنا ہی پڑے گا، کب مارو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نبی جو دنیا سے زیادہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جن کو فکس تھا، وہ بھی تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ہم اور آپ جنت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، عمل میں جب ہم جھانک کے دیکھتے ہیں، صرف ایک مومن ہونے کے ناطے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہم اسی آس میں جی رہے ہیں، عمل سے نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنتی بنیں گے۔ جنت کے لیے جو محنتیں ہونی چاہیے، جو ضروری سامان ہونا چاہیے، ہم اتنی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ مایوس مت ہونا، ہم نا امید نہیں ہو رہے ہیں۔
تو اس لیے کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے میرے بھائیو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں جلدی مرنا نہیں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں ایک بہت بڑی کمزوری ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہمارے اوپر آج فٹ ہو رہی ہے، صادق آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تضع علیکم الامم، ان قریب تمہارے پاس ایک ایسا وقت آئے گا اور دوسری قومیں، دوسری امتیں وہ تمہارے اوپر جو ہے حاوی ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کو غیروں سے کھانا نہیں ملتا ہے یا کھایا بھی ہے لیکن کسی پروگرام میں، ولیمے وغیرہ میں گئے ہیں تو کتنی جلدی ہم بیٹھے، کدھر بیٹھے تو اچھا ملے گا، کدھر سے نزدیک ہوگا جلدی ملے گا، یہ جس طرح وہ ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان میں، یہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہارے دلوں سے جو تمہارا ایک روب و دبدبا تھا وہ نکال دیا جائے گا اور وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ ایمان والے کے اوپر ایک ایمانی روب ہوتا ہے، ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے، ایک ایمانی حرارت ہوتی ہے، ایک ایمان کا جوش ہوتا ہے۔ وہ ایمان کا جوش، وہ ایمان کی حرارت، وہ ایمان کی طاقت و قوت یہ تمہارے اندر سے نکال لی جائے گی اور دوسرے لوگ جو ہے اس کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہر بات میں ہم دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دو تو دوسرے کا خیال رکھو، واعظ و نصیحت جلسہ جلوس میں کرو تو دوسرے کا خیال رکھو، وہ کچھ کر دے گا، فلاں کچھ کر دے گا، فلاں کچھ کر دے گا۔ آج ہم کو دوسرے کا خیال کر کے واعظ و نصیحت کرنا پڑ رہا ہے، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دینا پڑ رہا ہے، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ہمیں بس ٹرین فلائٹ میں سفر کرنا پڑ رہا ہے، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کھان پان کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف دوسرے کا خیال ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو ایمان کا ایک روب تھا وہ حقیقت میں آج صادق آ چکا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ سے زیادہ دوسرے کا بھی ہم کو خیال رکھنا پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اتنا سہمے ڈرے ہوئے زندگی گزاریں گے، کیا ہماری تعداد اس دن کم ہوگی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن تمہاری یہ تعداد سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا۔ سمندر کے جھاگ کی طرح تمہاری یہ تعداد ہوگی کہ سمندر میں کوئی لکڑی بہ رہی ہے، سمندر میں کوئی جھاگ بہ رہا ہے، سمندر میں کوئی تنکا بہ رہا ہے، اس کا کوئی وزن ہے؟ وہ پانی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، نہ اپنے سے اندر جا رہا ہے، نہ ڈوب رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو تم زیادہ رہو گے، یہ سمندر کے جھاگ کی طرح خالی اوپر رہو گے، اندر جانے کی تمہاری طاقت نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کا رسول کوئی خاص تو وجہ ہوگی نا اس کی، کیوں ایسا ہوگا اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح؟ کہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے، وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر کمزوری ڈال دی جائے گی، اور وہ کمزوری کہاں سے آئے گی؟ بولو، کمزوری کہاں سے آئے گی تمہارے اندر؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور موت سے کراہت محسوس کرو گے، موت سے کراہیت محسوس کرو گے، مرنے کا نام نہیں لوگے اور دنیا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اتنی خوبصورت دنیا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، اتنا اچھا مکان بنایا ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا ہے، اتنا اچھا جاب مل گیا ہے، اتنی اچھی زندگی میری گزر رہی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ دنیا کیسے ہم چھوڑیں گے؟ تو دنیا کی محبت
اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو سمجھ لیجیے کہ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تمہارے اندر کمزوری آ گئی اور دوسری قومیں تم پر حاوی ہو جائے گی۔ آج ہو رہا، موت سے نفرت ہو رہی، مرنا نہیں چاہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہم تو مرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اور لمبی عمر کی دعائیں بھی ہم کر رہے ہیں، مگر لمبی عمر پا کر کے آپ کرو گے کیا؟ لمبی عمر کس کو ملتی ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے نفرت مت کرو، موت سے محبت کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اکثر ذکر حازم اللذات، تمہاری دنیاوی خواہشات اور لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ ہے موت۔ موت سے بھولنا نہیں، موت سے بھاگنا نہیں، موت کو ہر وقت اپنے قریب سمجھو، موت کو اتنی یاد کرو کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں کب آ کے ہم کو دبوچ لے گی، کب اپنے آغوش میں لے لے گی، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز، باتیں لمبی ہو رہی ہے، میں صرف آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے اتنی سی باتیں ایک حدیث کی روشنی میں رکھ دی ہے کہ آج ہم کو دو چیزوں کی ضرورت خوب پڑتی ہے اور دو چیزوں کی تمنا ہوتی ہے، ہمیں کوئی آزمائش نہ ہو، ہم فقر و فاقہ کے شکار نہ رہیں، اور ہمیں تنگدستی لاحق نہ ہو، اور ہمیں لمبی عمر بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے دو امپورٹنٹ باتیں بتائی گئی ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ آپ کی تنگدستی دور ہوگی، اور نیکی کا کام جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کی عمر بڑھتی جائے گی۔ جب بھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، نیک بختی کی موت آئے گی، نیکی میں آپ پیچھے مت آئیے۔ یہ رمضان کا خوشگوار مہینہ ملا ہے، ماشاءاللہ آپ سے روزے ہو رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہم سے روزے میں بھوک پیاس برداشت کر کے دن بھر کمزور ہو جاتے ہیں، سحری افطاری کر لینے کے بعد کیا توانائی آ جاتی ہے، کیا طاقت آ جاتی ہے، سارے بھوک پیاس بھول جاتے ہیں۔ کتنا کمزور انسان بھی جیسے ہی روزہ کھولتا ہے اور لگتا ہے کہ کبھی وہ بھوکا تھا ہی نہیں، ایسا اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے۔ پھر ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہو کر کے ایک ایک پارا قرآن سننا، اللہ اکبر، صرف بیٹھ کر کے نہیں، کھڑا ہو کر کے سننا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کو اگر 10 مرتبہ کہا جائے بغیر نماز میں آپ اٹھو بیٹھو تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، 10 مرتبہ اٹھیے بیٹھیے تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس نماز میں آپ 40 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی رکعت بولیے؟ ایک دن عشاء میں کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں بولیے؟ 40 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ نہیں 40 کیسے ہوں، وہ تو پوری نماز کی بات ہو رہی ہے، 17 رکعت پورے فرض نماز، اور پھر 12 سنتیں، اور اس کے بعد ہی یعنی کم ہو جائے گا، وہ یعنی 4 عشاء پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، اور پھر 11 رکعت جو ہے تراویح اور وتر پڑھ کے 2 رکعتیں ہو رہی ہے۔ اس میں کتنا رکوع ہو رہا ہے، کتنے سجدے ہو رہے ہیں، یہ میں ایک دوسرے مولوی صاحب سے سنا تھا گزشتہ جمعہ کو، اس کی طرف میرا دھیان چلا گیا کہ دن بھر میں آپ اتنی رکعت پڑھتے ہیں کہ دن بھر میں 17 رکعت فرض نماز ہے، 12 سنتیں ہیں، تو 12 اور 17 کتنی ہو گئی، اور 11 رکعت جو پڑھتے ہیں وتر اور تراویح ملا کر کے، یہ کل ملا کے 40 رکعت، وہ پورے دن کا حساب انہوں نے بتایا تھا، میرا دھیان ادھر چلا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ تراویح اور عشاء وغیرہ پڑھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر کے، کوئی تکلیف لگ رہی ہے، کتنا سکون سے، کتنا ہمت و حوصلہ سے پڑھ لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم کو آپ کو دیا نیکی کا ایک راستہ بتانے کے لیے، آپ کو نیکی کا کام کرنے میں ایک اسپیڈ آئے گی کیسے، عادت کیسے پڑے گی، یہ رمضان کا مہینہ ہم کو تربیت کر رہا ہے۔
یہ درس دے رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس رمضان میں ہم روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں اور قرآن بھی سن رہے ہیں، اور کتنے بھائی ایسے بھی ہیں جو آخری عشرہ کے یہ 10 دن جو ہیں اس میں اپنا کاروبار، اپنا بیوی بچہ، اپنا مکان، اپنی کھیتی باڑی سب چھوڑ کر اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر کے مسجد میں اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں ہے، بزنس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی بچہ سے ابھی یہ 10 دن مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے نیت کی ہے، میں نے یہ قصد کیا ہے، احرام باندھا ہے کہ میں اللہ کے لیے ہو جاؤں، اور جو اپنی ضرورت لے کر کے وہ بیٹھتا ہے دن رات اللہ رب العالمین سے اپنی دعائیں کرتے رہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے رہے، انشاءاللہ وہ جان سبھی یہ 10 دن میں دیا ہے۔ کچھ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں میں ارادہ کریں گے، جو مسجد کی ایک زینت بھی بنے گی اور مسجد کا ایک حق بھی ادا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ دوسری بات، اس رمضان میں آپ کو زیادہ نیکی کمانے کے لیے ایک عمل اور ہے جو میں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قربان جائیے رب ذوالجلال پر۔ میرے رب نے دوسری امتوں کی طرح میری عمر اگر زیادہ نہیں دی ہے تو کم وقت میں میرا عمل ایسا دیا ہے کہ ان کی لمبی عمر سے بھی زیادہ ہم ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ امتیں لمبی عمر پا کر کے جتنا ثواب اکٹھا نہیں کر پایا، ہم کم عمر میں، کم وقت میں، کم محنت کر کے زیادہ ثواب اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ہمیں لیلۃ القدر ملی ہے، شب قدر کی طاق رات ہمیں ملی ہے۔ اس رات میں اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج افسوس ہوتا ہے واللہ، بڑے بڑے شہروں میں جب جاتے ہیں ہم لوگ، تو ایک عالم دین ہے، مدرسہ کے ذمہ دار ہیں، مدرسہ کا اخراجات اکٹھا کرنے کے لیے ادھر ادھر شہروں میں رمضان کے مہینہ میں جانا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے شہروں کا ماحول اور مناظر دیکھ کر کے خون کا آنسو ہونا پڑتا ہے۔ ایسا دل کھلبلا کے اٹھتا ہے کہ کیا ہو گیا مسلم قوم کو۔ ایک طرف تو 1000 مہینوں سے بہتر عزت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اور ہماری ماں بہنیں اور نوجوان لڑکے بازاروں کی زینت بنے ہوئے پوری رات۔ یہ شاپنگ میں اور چکن فرائی اور قورمہ اور سیخ کباب اور ٹکیا اور یہ اور وہ پورا مارکیٹنگ کرتے کرتے حتیٰ کہ زہری بھی مارکیٹ سے کر کے گھر آتا ہے۔ اللہ کو دیکھ کے کتنا ترس آتا ہوگا کہ میرے بندوں کو میں نے یہ رات کیا سمجھ کر کے دیا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ دلی کا جائزہ لیجئے، ممبئی کے کچھ ایریا کا جائزہ لیجئے، آپ کے بنگلور کا جائزہ لیجئے۔ آخری عشرہ میں زیادہ رمضان میں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، تو آخری عشرہ میں لوگ زیادہ شاپنگ کرنے میں وقت لگا رہا ہے۔ دن میں بھی شاپنگ کرو، رات میں بھی شاپنگ کرو، پوری رات دکانیں کھلی ہے اور پوری رات راستوں میں آپ چل نہیں سکتے ہیں، اتنا بھیڑ ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ مردوں کا آتا پتہ نہیں رہتا، خالی عورتیں بھری رہتی ہیں، اس میں زیادہ خون کھولتا ہے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، کہاں سے جو عورتیں آتی ہیں؟ کیا ان کے مرد روزے سے نہیں ہوتے؟ کیا وہ ان کو شب قدر کے لیے اپنے گھر میں عبادت کے لیے نہیں بولتے ہیں؟ کہاں سے جاتی ہیں برقع والی اتنی؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس فضیلت والی رات کو کیا کر دیا ہے؟ آخری عشرہ کو شاپنگ کا
کہ ایام بنا دیا ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مختصر درس میں جو باتیں ہوئی ہے اس سے ہم خوب استفادہ کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے نیک حسنات کو تو قبول فرما لے، ہمارے تمام اعمال صالحہ کو سب قبولیت سے نواز کر آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ ہماری تمام تر چھوٹی بڑی غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ تو درگزر فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھائی مریض ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں زیر علاج ہے، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے کتنے بھائی گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے، تراویح نماز پڑھتے تھے، شب قدر میں شب بیداری کرتے تھے، اور آج ہم سے رخصت ہو کے قبرستان میں جا کے پڑے ہوئے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، سانپ بچھو کے ڈنک سے حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کے راحت و آرام مہیا فرما۔ مولا کریم ہمارے کتنے مظلوم مسلمان بھائی ہیں جن کو رمضان نصیب ہوا ہے مگر نہ وہ روزے رکھ پا رہے ہیں، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر پا رہے ہیں، نہ ان سے نمازیں صحیح سے ادا ہو پا رہی ہیں، انہیں اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے معصوم بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ ان دنوں میں کن کن دشمنوں کا سامنا کر رہا ہے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ان میں جو بھائی بہن ہمارے شہید ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو تو قبول فرما لے اللہ، انہیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما۔ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما اللہ، مسجد اقصی کو مومنین سے آباد ہو سکے اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم دنیا میں بحیات رہے ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہ سکے اس کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تم سے راضی رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ ذرا اب بند کر لو۔